کہ جو ان کی پہلی ملاقات ہوتی ہے جب ان کو PDM-2 کھیلنا تھا تو وہ کس کے گھر ہوتی ہے؟ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کے گھر ہوتی ہے۔ لوگوں کو ایڈوانس نوکریاں دی جا رہی ہیں کہ بولنا مت، لیکن لوگ بولیں گے۔ اس لیے یہ آزمائے ہوئے نہیں ہیں، صرف یہ آزمائے ہوئے، ٹھکرائے ہوئے ہیں، لیکن پھر اقتدار پہ للچائے ہوئے ہیں۔ اس دفعہ یہ سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ کا ظلم ہوگا کہ لوگوں کے فیصلے کے ساتھ اگر مذاق کیا جائے اور لوگوں کو اس بات پہ مجبور کیا جائے کہ وہ اپنا فیصلہ پھر جمہوری طریقے سے خود منوانے کے لیے باہر نکلیں، وہاں حالات نہ لے جائے جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا بڑا 5 نقطوں پہ واضح موقف ہے۔ کوئی گورنمنٹ، کوئی الیکشن، کوئی جمہوریت نہیں ہوگی جب تک شیر دل قیدی نمبر 804 کو رہا نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ وہ ضمیر کا قیدی ہے، اور اس لیے کہ وہ ایسا قیدی ہے جس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے، اور وہ قیدی ہے اور جن کے خلاف مقدمے تھے ان کو NRO کے ذریعے سے چھوڑا جا چکا ہے۔ دوسرا نقطہ پاکستان تحریک انصاف کا، اختیار اور اقتدار کا فیصلہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے۔ الٹیمیٹ ساورن یعنی جمہوریت ووٹ کے گھر کی باندھی ہے، جہاں ووٹ جائے گا اس کو جمہوریت کہا جائے گا۔ یہ جو آپریشن رد و بدل ہے، اس کے ذریعے سے رات کو گیس کے نرخ رد و بدل کر کے اور بڑھا دیے گئے ہیں۔ یہ چور آنے سے پہلے آپ کو وہاں پہنچا دیں گے کہ جو لوگوں کا دھیان مہنگائی کی طرف چلا جائے، اور پھر ان کے جو بالکے ہوں گے وہ کہیں گے یہ ایشو ٹھیک نہیں ہے، یہ ایشو ایک ہی ایشو ہے، پاکستان کے لوگوں کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کو تسلیم کیا جائے۔ تیسرا نقطہ، پاکستان تحریک انصاف فوری طور پہ اس کو موقع دیا جائے کہ اس کا لیڈر جب باہر آئے تو ہم مرکز اور 2 صوبوں میں کلیئر ہماری میجورٹی ہے، پنجاب میں بھی کلیئر ہماری میجورٹی ہے۔ آپ نے دیکھا جن کے پاس ایک سیٹ ہے ان کو 4 لوٹے، اس وقت لوٹوں کا لنگر چلا ہوا ہے، وہ تقسیم کر رہے ہیں، کوئی بیٹھ کے کہ لوٹا ادھر جائے گا، وہ کہتا ہے نہیں میں ادھر جاؤں گا، پھر اس کی قیمت لگے گی، پھر وہ ادھر جائے گا جدھر سب سے زیادہ۔ لیکن میں دہرانا چاہتا ہوں، کل بھی میں نے کہا تھا کہ یہ جو بھی جائے گا یو ول سی دیٹ ہیپننگ۔ جس طرح میں آپ کے سامنے آ کے بارہا یہ کہتا رہا کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں ہے، اس کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، پہلے کوئی اور ہاتھ کرتا رہا ہے، اس دفعہ شہباز نے بدلہ لیا ہے، اس دفعہ اس کے شہباز کے بیٹے نے، جو شہباز کے بعد 3 دفعہ وہ رہا، بیٹا بھی 4تھی دفعہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ، 2 دفعہ نواز شریف بھی رہا تھا۔ جو ہمارا آخری نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ فوری طور پہ فیئر الیکشن ہوئے نہیں ہوئے، اس پہ ایک اعلیٰ ترین عدالتی کمیشن بنایا جائے۔ یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، میں نے آپ کو کل بتایا تھا، اور اس میں ڈسکشن ہوئی ہے، اور کچھ اور وکلا سے بھی رائے لی گئی تھی، اور میں نے رائے یہ دی تھی کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2013 کا ہم نے الیکشن چیلنج کیا تھا شہزادہ، اس کے اوپر ایک کمیشن بنا تھا عدالتی، اور جسٹس ناصر الملک جو بعد میں چیف جسٹس بنے، جسٹس ناصر الملک کا کمیشن اس کو کہتے ہیں، اس کا فیصلہ موجود ہے، اور اس فیصلے میں ایک بنیادی نقطہ ہے جس کو کہتے ہیں اس فیصلے کی جان۔ وہ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ساری گڑبڑ فارم 45 کے اندر ہوئی ہے۔ صرف ایک جو سیالکوٹ کا حلقہ تھا، اس حلقے کے اندر فارم 45 کے اندر جو ووٹوں میں گڑبڑ کی گئی تھی، اس کے بعد 4 حلقوں پہ ہم آئے، 4 حلقوں میں سے 3 حلقوں میں تو میں وکیل تھا، اس لیے میں نے سارا ریکارڈ دیکھا ہوا ہے۔ ایک حلقے کے اندر 92,000 ایسے ووٹ تھے جن کی شناخت ہی نہیں ہو، اس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، انہوں نے فگر لکھا اور کہا 92,000 ووٹس کی ناٹ بی ریکگنائزڈ۔ اس لیے کل 4 ملکوں کے ساتھ ہمارے پڑوسی ملک کا جو وزیر اعظم ہے، جو بھارتی مسلمانوں کا قاتل بھی ہے،
اور ہمارا دشمن اول ہے یا آخر ہے، آپ مجھے یہ سمجھ نہیں رہی. بہت سارے اور بھی پیدا ہو گئے لیکن وہ دشمن ہے مسلسل. 4 اسلامی ملکوں کے ساتھ اس نے دورے کر کے کل ایگریمنٹ کیے ہیں. 4 اسلامی ملکوں کے ساتھ. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ووٹ میں رد و بدل، آزاد میں رد و بدل، جس پارٹی کا صدر ہار جائے اس کے لیے رد و بدل، جس کو لوگ مسترد کر دیں اس کے لیے رد و بدل. پاکستان کے 25 کروڑ عوام سخت اس وقت اس بات پہ ناراض ہیں. میں نرم لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ کیوں ان کے ووٹ کی عزت نہیں کی جا رہی. میں سب سے درخواست کرتا ہوں، نواز شریف، میں نے آپ کو 2 ہفتے پہلے کہا تھا کہ آپ اگر ووٹ کو عزت نہیں دیں گے تو آپ کو عزت نہیں ملے گی. اب بولو نا، پریس کانفرنس کرو، یہاں آ جاؤ. اب ذرا ٹویٹر چلاؤ نا، جو ہر وقت چلتا رہتا تھا. اب ذرا مہم چلاؤ نا، شکریہ ادا کرنے کے لیے جلسے شروع کرو گا. نہیں ہو سکا. سب کو پتا ہے چوری کا مال ہے. چوری کے مال کے لیے جو ایک خاص بازار ہوتا ہے کسی نہ کسی علاقے میں، دنیا میں ہیں ایسے بازار جس کو کہا جاتا ہے چور بازار. یہ چور بازار سے مینڈیٹ کی جو تھیفس آف مینڈیٹ، وہ اقتدار چاہتے ہیں. اقتدار پاکستان کے لوگ اس طرح کی گورنمنٹ کو قبول نہیں کریں گے، کسی قیمت پہ بھی نہیں کریں گے. اور عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ قوم کھڑی ہے، اس لیے وہ کہتا ہے آخری سانس تک اور آخری بال تک میں لڑتا رہوں گا اور میں کھڑا ہوں. میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے یہ الیکشن ہوا ہے، اس کو الیکشن کہنے کے لیے بھی دل گردہ چاہیے. اور اس کے حوالے سے جو جھوٹ بولا جا رہا ہے، ہم جانتے ہیں کہ کرام الکاتبین 2 فرشتے ہیں جو اعمال لکھتے رہتے ہیں. میرے خیال میں تو انہوں نے قلم رکھ دیے ہوں گے، ان کے جھوٹ سن کے تھک گئے ہوں گے ان کے قلم. اور جو جھوٹ ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہا، لیکن اس کے خاتمے کا دن قریب آ رہا ہے. مستقبل آپ کا ہے. یہ ملک توقیر عباس کھوکھر ہے. یہ از ویری اسپیشل ٹو می. اور اس نے ہاؤس آف شریف کے نزدیک ان کو شکست دی ہے. اس کو اب اپنی شکست کو وہ جو ہاؤس آف شریف نہیں کہہ سکتا اب میں، بہت شریف ہے، اس کو اس گھر میں شکست ہوئی ہے. اس کو میں نے کہا ہے کہ تھیفس آف مینڈیٹس، وہ چوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا راستہ روکنے کے لیے یہ الیکشن کمیشن میں آئے ہوئے ہیں. یہ بڑا بہادر آدمی ہے. توقیر سے میری جو آخری ملاقات تھی تقریباً 4.5 سال پہلے ہوئی تھی، اور آج 4.5 سال کے بعد الیکشن کمیشن میں ان کے وکیل کی حیثیت سے پیش ہوا ہوں. تھینک یو.